تلاش خیر خواہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی بھر کے لیے خدائے واحد کی طرف سے کائنات کی ہر کومل کنی کی طرح ستاروں اور زمینوں کی ہر کھردری چبھتی نکر کو انسانیت کے لیے ایسے گول، ملائم اور نرم خو کرنے کی ذمہ داری ملی ہوئی تھی کہ کوئی نوکیلی نوک کسی کی زبان، ہاتھ یا آنکھ کے بدراہ اشارے سے بھی نہ چبھے۔ اللہ کی بنائی ہر شے اپنے حسین ترین تناسب میں رہے، اوروں سے رواداری اور حسن اخلاق سے جیے اور جینے دے۔ جس ایک خدا کی ساری کھیڑ ہے، جو اکیلا کائنات کا سونا بادشاہ ہے، ہر شے بنانے اور مٹانے والا، اس کی اسی طرح پہچان ہو کہ یہی ہر مخلوق کے اپنے بھلے میں ہے، ورنہ وہ خدا تو بے نیاز ہے، ایسا کہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اپنی رحمت بے پایاں، کرم اور شان کریمی سے پالتا جاتا ہے، مگر چاہتا ہے انسان اپنے بھٹکے قدم سدھار لے۔ جو غلطیاں ہوئیں، گناہ سرزد ہوئے، مان لے۔ وہ تو توبہ استغفار کے ایک ایک ہمارے بول پہ کان لگائے منتظر ہے، معاف کرنے پہ تیار۔ اسی خدائے مہربان کا پیغام فلاح اور درس محبت ہر ذی روح کے لیے ہے۔ اسی مقدس پیغام کی ترویج اور تکمیل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا اور ہے۔ انہیں اس مشقت، صحرا نوردی، سفر و حضر اور ان سب سے ملی مشکلوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے کی کمال ہمت اور استقامت ملی ہوئی تھی۔ اس ساری تگ و دو میں اس کے بدلے کسی بھی انسان سے وہ اپنے لیے کوئی معاوضہ نہ لیتے تھے، الٹا اپنی زندگی کی ہر خوشی، راحت، آرام اور اپنے کمائے وسائل، اپنی صحت، سب کچھ نچھاور کیے جاتے تھے۔ طائف سے واپسی پہ جب مکہ میں سیدنا ابو طالب کی وفات کے بعد انہیں قریش کے ایک غیر مسلم سردار مطعم بن عدی نے اپنی پناہ میں لے لیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے دعوتی کام کو آگے بڑھانے لگے۔ ہر سال مکہ میں حج کے دنوں میں 3 مسلسل امن کے مہینوں میں یکے بعد دیگرے قرب و جوار میں منڈیاں اور بازار لگتے۔ اوقاز، حجر اور ذوالمجاز سب کی تفصیل پیچھے دی جا چکی ہے۔ ان مہینوں میں عرب کے دور و قریب کے دیہاتی اور خانہ بدوش اپنے اپنے اونٹوں، گدھوں، گھوڑوں اور پیدل ٹولیوں میں ادھر امڑ آتے۔ ہفتوں ان منڈیوں میں اپنے خیمے لگا کر قیام کرتے، جو خریدنا ہوتا خریدتے، جسے بیچنے میں انہیں نفع ہوتا بیچ دیتے۔ صحرا میدانوں کے ان میلوں میں دکانیں انہی کے اونٹوں کے کوہانوں، گدھوں کی پشتوں اور پتھروں کے ڈھیروں پہ ہوتی۔ سودا سلف کرنے میں عربوں کے لیے ایک گونا تسکین اور تفریح تھی۔ باتیں ان کی شگفتہ شاعری کے ردیف قافیوں میں لپٹی ہوتی۔ حسن مزاح کا عربوں میں خاص رنگ تھا۔ ملن سازی، محفل آرائی کے ساتھ ساتھ کہانیوں کے دور ہوتے۔ بڑے بڑے کہانی کار، شاعر، داستان گو، کاہن اپنی شاعری دکھاتے۔ عربوں کو لفظوں کے سنورے سجے معنی دار لچھے بہت مرغوب تھے۔ گفتگو اور زبان کے حسن کو وہ انسانی شخصیت کے سارے حسن کی ماں سمجھتے تھے۔ ایسی محفلوں میں ہر خوش گفتار اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے مظاہرے کا رسیہ ہوتا، مگر صدیوں کی شیریں زبانی اور تدبر فکر سے وہ سطحی اور گہری باتوں کا فرق جان گئے تھے۔ کہنے کو ہر عمر اور مزاج کے لوگوں کے لیے سنے اور کہے لفظوں کی الگ پسند اور شناخت بھی تھی، مگر ہر انہونی بات پہ وہ چونک جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے انسانی کلام کی کیا حدود و قیود ہے، اور غیر انسانی الوہی کلام میں کیسی سرمستی، سرخروئی اور بلندی ہوتی ہے۔ ایسی ہی محفلوں میں عرب قبیلے جتھے بنا کے
اپنے اپنے قبیلے یا قبیلے کے سردار کی بڑائی، عظمت، حسن اخلاق، سخاوت، زر و گوہر، گھوڑوں، اونٹوں اور بیٹوں کی تعداد بتا کے دوسروں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے، فخر و مباحات کے مقابلے کرتے، تالیاں بجاتے، غلغلہ مچاتے، اچھلتے کودتے، ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کا ہر فعل اور ہر وہ لفظ کہتے جس سے ہجوم میں وہ عظمت اور بڑائی کو ثابت کر لے۔ ایسے ہی لوگوں کے گروہوں میں صرف ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوش رو، روشن چہرہ، چاند مکھڑا اور ستارہ آنکھیں لیے ہوئے کائنات کے حسین ترین تبسم میں اپنی یا اپنے کعبہ کے پاسبان عظیم قبیلے کی کوئی بات کرنے کی بجائے اپنے رب کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے، رب کی باتیں بھی انہی لفظوں میں کہتے جیسے خدا نے ان سے کہی تھی، اپنی طرف سے تو وہ کچھ کہتے ہی نہ تھے، جو ان سے خدا کہتا وہ کہتے۔ خدا بھی اپنی ثنا سے بے نیاز ہے، مگر کیا پتا خدا کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے اپنے لیے کی ہوئی وہ باتیں کتنی بھلی لگتی ہوں، جنہیں خدا نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا ہوا تھا، کیے جاتا تھا۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں، 23 سال تک قرآن کے لفظ لفظ اترنے کا مسلح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اتھر تھا۔ سامنے والا اگر کوئی ٹیڑھا سوال کرتا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کو دیکھ کے اپنے قلب پہ اترا ہوا خدا کی طرف سے آیا جواب سن کے سنا دیتے۔ عرب زبان اور بیان کی ہر باریکی سے واقف تھے، وہ چونکتے کیوں نہ، مان جاتے، تسلیم کر لیتے کہ یہ کلام انسان کا نہیں، غیر انسانی کلام ہے۔ ایسی محفلوں میں جہاں داستان سراؤں میں کہانیاں اور کویتائیں کہی جاتی، وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے لفظوں کو سنا کے لوگوں کو قرآن اتارنے والے کی طرف بلاتے۔ انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میلے، منڈیوں اور بازاروں کے ساتھ لگے بے شمار قبیلوں کے پاس گئے۔ کبھی ساتھ ان کے قریب ترین دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کبھی منہ بولے بیٹے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو کعب کے قبیلے والوں نے غور سے سنا، ان کے خیموں سے لوگ نکل کے ٹکٹکی لگا کے ہمہ تن گوش سنتے رہے، مان گئے سنایا ہوا کلام قرآن غیر انسانی ہے، سراپا فلاح ہے۔ پھر ٹال گئے کہ میلے ٹھیلے میں آئے ہیں، فیصلہ پھر کریں گے۔ بنو عامر ساسا کا ایک چالاک صاحب فہم بحیرہ بن فراس تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن کے پتھرا گیا، آنکھیں حیران، منہ کھلے کا کھلا۔ ساتھ والے اپنے ہم جولی سے زیر لب بولا، اگر یہ شخص میں لے لوں تو پورا عرب کھا لوں، واللہ اس کی ہر بات میں جیت دکھتی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے بولا، اگر ہم آپ کو اپنے قبیلے میں لے جائیں، آپ کا ساتھ دیں، پھر آپ کو ہر جگہ غلبہ ہو جائے تو آپ کے بعد زمام و مکارم اور حکومت اور اختیار کیا ہمارے ہاتھ دے دیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بولے، زمام و مکارم وقت اور زمانے پہ، حکومت صرف خدا کی، یہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بحیرہ بن فراس نے الٹا ہاتھ مارا اور منہ پھیر لیا۔ بعد میں وہی لوگ جب اپنے آبائی علاقے میں اپنے سب سے بوڑھے مہان خرد آور بزرگ سے ملے اور سارا واقعہ سنایا تو وہ بوڑھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بولا، تم لوگ بہت بڑی بھول کر آئے، اس کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ کتنی دیر تک وہ بوڑھا اپنے بکھرے سفید بال نوچتا رہا،
سر مار مار کے کہتا رہا، بے وقوفو، بنی اسماعیل کے خانوادے میں سے سینکڑوں سال سے کسی نے نبوت کے لیے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ بوڑھا شاید جوانی میں کہیں کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب سے مل چکا تھا، جانتا تھا کہ نبوت انہی کے خانوادے پہ دستک دے گی۔ وہ کئی دن تک اپنی قوم کو ڈانٹتا رہا کہ تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی۔ عقل ہر کسی کی ہر وقت ساتھ نہیں دیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو بکر وائل کے خیموں کے پاس بھی گئے۔ وہ شیخیاں مارنے لگے، ہم ہزاروں میں ہیں اور ہزاروں تلواریں ہیں ہمارے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ پوچھا، تمہارے علاقے کے ساتھ تو ایران کی سلطنت ہے، ان سے مٹ بھیڑ کر سکتے ہو؟ وہ کھسیانی ہنسی میں آنکھیں چھپانے لگے، بولے، سلطنت ایران سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور بولے، ایسی کوئی بات نہیں، تم میرا کہا مانو، بہت جلد تم ایران کی منزلوں میں بھی فاتح بن کے اترو گے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے حیرانی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے، جیسے کوئی انتہائی انہونی سن لی ہو۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک موٹا بدحیت بھینگی آنکھوں، دھوپ سے جلے لال ہوئے چوڑے منہ اور چوڑی داڑھی والا بوڑھا بڑبڑاتا ہوا تیز تیز چلتا آیا۔ وہ ابو لہب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بڑی شان ہوتی تھی مگر نعوذ باللہ اب اس کا دماغ سرک گیا، تم لوگ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے کچھ کہے بغیر اٹھ کے چلے گئے۔ ابو لہب چوڑا ہو کے بنو بکر وائل کی منڈلی میں بیٹھ گیا۔ بنو بکر والے بولے، ہم بھی اس کی باتوں میں بہت توجہ لے رہے تھے، مگر انہوں نے ایرانیوں جیسی عالمگیر سلطنت کو زیر کرنے کی بات کی تو ہم بھی سمجھ گئے تھے جو آپ نے کہا وہی درست ہے۔ حالانکہ تاریخ کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، اسی واقعے کے ٹھیک 15 سال بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دوسرے مسلمان خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا ایران مسلمانوں کے زیر حکومت تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارہ کیا تھا وہی سچ تھا، مگر سچ اور اس کی برکت ہر ایک کے نصیب میں کہاں آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی شیبان بن سالبہ کے پاس بھی گئے۔ اس ملاقات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ روایت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ وہ بڑی باوقار مجلس تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم نصاب کے ماہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے لگے، سرکار یہ بہت معزز لوگ ہیں۔ محفل میں مسنہ بن حارثہ، مفروق بن عمر، ہانی بن قیسہ اور نعمان بن شریک موجود تھے۔ مفروق اپنی قوم کا ستارہ تھا، با علم اور باوقار۔ وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مفروق پوچھنے لگا، شاید آپ لوگ قریش میں سے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اسبات میں ہلایا اور کہا، شاید تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ خدا نے اپنا رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ پھر اٹھے، آسمان سے آتی دھوپ کرنوں کے آگے اپنے سر کی پگڑی کھول کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر سائبان بنا کے کھڑے ہو گئے تاکہ کسی کو شک نہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کون ہے غلام کون؟ مفروق نے بھی رخ احترام میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا اور تسلیم کیا، ہاں ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ پھر مفروق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوا، بولا آپ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ انعام کی 151 تا 153 آیات تلاوت فرمائیں۔ مفروق ادب سے سر جھکا کے بولا، یہ اہل زمین کا کلام نہیں۔ اس نے سر جھکائے رکھا اور کہنے لگا، وہ بڑی بے عقل قوم ہوگی جس نے آپ کو جھٹلایا، کیونکہ آپ بہترین اخلاقی خوبیوں اور اعلیٰ احسن اعمال اور بنی نوع انسان کی فلاح کی طرف دعوت دیتے۔ پھر مفروق نے اپنے ساتھ بیٹھے ہانی بن قیسہ کا تعارف کرایا اور کہا، یہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ ہانی بولا، قریشی بھائی، آپ کی بات میں نے سنی اور تصدیق کی، اس کی سچائی کی، لیکن ایک ہی ملاقات میں اپنا پرانا مذہب چھوڑ کے آپ کی پیروی کرنا جلد بازی ہوگی۔ ہم لوگ اپنے علاقے میں جا کے اس پر باہمی مشاورت سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہانی نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ساتھ بیٹھے اپنے ساتھی مسنہ بن حارثہ سے کرایا تو کہا، یہ ہمارے جنگی سالار ہیں۔ مسنہ نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تصدیق کی اور وقت مانگا۔ بولا، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں میں 2 رکاوٹوں کا سامنا ہے، ایک یمامہ ہے، دوسری صحابہ۔ عراق کا وہ علاقہ جو جزیرۃ العرب سے متصل ہے، ایک تو پہاڑ اور عرب کا ریگستان، دوسرا ایران کا علاقہ اور کسرا کی نہریں۔ عرب کے مقابلے میں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے، صحرا اور پہاڑ پہ لڑنے کے ہم عادی ہیں، مگر ایران کے خلاف لڑنے کی کسی میں ہمت نہیں، ہمیں بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، ذرا صبر کرو، اللہ فارس والے اور ان کا سارا ملک تمہیں عطا کر دے گا اگر ہمارا ساتھ دو۔ وہ سب حیرت کی تصویر بنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکنے لگے، جیسے کوئی انہونا خواب سوچ رہے ہوں جسے کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔